الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سے سورہ جمعہ میں سے چند آیات تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر جمعہ کی جو اہمیت ہے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور جمعہ کے اندر پیچھے رہنے والوں کے لیے، غفلت برتنے والوں کے لیے جو نقصانات اور وعیدیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ کارگزاری ہمارے شہر مانگرول کی اس طریقے سے سامنے آئی کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد بھی بعض علاقوں میں، بعض ایریوں میں دکانیں کھلی رہتی، تو یہ تو بہت فکر کی بات ہے، حرام درجے کا گناہ ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ قرآن کی روشنی میں اس کو واضح کر دیا جائے۔ اگرچہ آج یوم جمہوریہ ہے، 26 جنوری، ارادہ تھا کچھ اس کے اوپر بولنے کا، لیکن چونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے، منظم طریقے سے تاریخ کی روشنی میں اگر بولنا ہو تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ تو حرام درجے کا گناہ ہے، اس کے اوپر اگر روک تھام نہ ہوئی تو یہ تو پورے شہر کے لیے وبال عظیم بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو، وہ ضرور بیع، خرید و فروخت بند کر دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے دوڑو۔ دوڑنے کا حکم ہے، لیکن یہاں دوڑنے کا معنی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے دوڑ کر کے مت جاؤ، یا اس کام کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا
ہمارا ایک بچہ کسی کام کے اندر مشغول ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، دوڑ تو پہلے وہ کام کر جلدی دوڑ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو دوڑ کر کے جا، مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو رہنے تو پہلے اس کو کر لے۔ یہ تو یہاں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سارے کام کاج چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان جب ہو جاوے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذکر اللہ سے مراد خطبہ اور نماز وغیرہ، دکانیں بند کر دو۔ اچھا، اذان سے کون سے اذان مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی جو خطبہ سے پہلے یہاں ہوتی، وہی اذان ہوتی تھی۔ ابھی بیان پورا ہونے کے بعد جو باہر اذان ہوگی وہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی اس کی۔ مدینہ کے اندر بستی چھوٹی اور لوگوں کی تعداد بہت کم، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی وہی اذان رہی خطبہ کی پہلے والی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی رہی، البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، خطبہ سے پہلے والی اذان ناکافی ہونے لگی، لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے گھر پر چڑھ کر کے اذان دلوائی۔ اب چونکہ اطراف مدینہ لوگ رہتے تھے کثیر تعداد کے اندر، اس وقت سے یہ اذان مشروع ہوئی جو باہر مائک کے اوپر دی جاتی، اور کسی صحابی نے اس کا اختلاف نہیں کیا، اجماع صحابہ سے یہ اذان احادیث کے اندر ثابت ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو حکم ہے کہ جب اذان ہو تو نماز کے لیے دوڑو اور کاروبار کو بند کر دو، دکانوں کو بند کر دو، اس سے مراد یہ خطبہ سے پہلے والی اذان نہیں ہوگی، وہ اذان ہوگی جو مائک کے اوپر ہوتی ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد دکان کھلی رکھنا جائز نہیں ہے، سن لو، کوئی کاروبار جائز نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اذان تو کیا، جمعہ کے دن کا تو اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ بہت جلدی دکانیں بند ہو جاوے، بہت جلدی کاروبار بند ہو جاوے، اور لوگ جو ہیں اللہ کے گھر کی طرف جوک در جوک جا رہے ہیں۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آج تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا کہا جائے، اگر کہیں گے تو بھی بعض مسجد والوں کو برا لگے گا، ہر مسجد کے اندر جمعہ شروع ہو رہی ہے بغیر کسی ضرورت کی۔ یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے، چاہے علماء مفتیان کرام اس کی اجازت دے تو دے، لیکن شریعت کا منشا یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کے اندر ایک روب ہونا چاہیے، ایک شان ہونی چاہیے، عید کی اور جمعہ کی کثیر مجمع ہونا چاہیے جو کفار اور مشرکین کے دلوں کے اندر روب ڈالنے والا۔ یہ چیز کہاں رہی؟ ایک زمانہ تھا، یہاں کی بات کرتا ہوں، میں ہی بیان کرتا تھا تو بیان سے پہلے مسجد بھرچک ہو جاتی تھی، سارا مجمع ہوتا تھا۔ اب تو یہ بیان پورا ہونے لگتا ہے پھر بھی مسجد خالی رہتی ہے، اس لیے کہ ہر 2 قدم، ہر 2 کلومیٹر کے اوپر، ہر کلومیٹر 1 کلومیٹر کے اوپر چاروں طرف جمعہ ہونے لگی ہے، تو ظاہر بات ہے مجمع تو تقسیم ہو جائے گا۔ کہاں یہ جمعہ کی اہمیت کہاں رہی ہے؟ تو ظہر کی طرح ہو گیا، جیسے آپ مانگرول چھوڑ کر کے کہیں اور جاتے ہیں سفر کر کے، بعض بستیوں کے اندر آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جمعہ پڑھی نہیں، جیسے ظہر کی نماز پڑھی۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ زیادہ ہجوم ہو، زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ ایک جگہ جمع ہو، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 برس پہلے اس جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا،
حضرت کعب ابن لؤی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت کے اندر اس جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا. بعد میں حضرت کعب نے اس کا نام جمعہ رکھا. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے. قریش لوگ جمع ہوتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد اس کا نام جمعہ رکھا گیا. اس سے پہلے عروبہ کہتے ہیں. کائنات کی تخلیق، زمین اور آسمان اور ساری کائنات کو اللہ پاک نے 6 دن میں پیدا کیا، اور 6واں دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا. اور دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جمعہ کے دن پیدا کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جمعہ کے دن داخل کیا گیا. اور دنیا کے اندر بھی جمعہ ہی کے دن اتارا گیا. اور قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جمعہ کی اذان ہو، کاروبار بند ہو جائے، دکانیں بند ہو جائے. اگر جمعہ کے اذان کے بعد بھی اگر کسی نے دکان کھلی رکھی اور گزرنے والے لوگ کچھ خریدنے کے لیے دکان پر کھڑے رہے، تو اس کا گناہ دکاندار کے اوپر ہوگا، اس لیے کہ وہ رکاوٹ کا ذریعہ بنا. اس لیے دیکھو قرآن میں ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، بے کو چھوڑ دو، بیچنے کو چھوڑ دو. حالانکہ مقصد دونوں ہے، بیچنا اور خریدنا دونوں چھوڑنا مقصد ہے، لیکن قرآن صرف کہتا ہے بے چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو. کیوں؟ کہ خریدنے والوں کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ بیچنے والا بنتا ہے. جب بیچنے والا ہی نہیں بیچے گا، دکانیں بند ہو جائے گی، تو پھر خریدنے والا کہاں سے خریدیں گے؟ ایک آدمی پوری تیاری کے ساتھ مسجد کی طرف چل رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، دیکھا کہ راستے میں دکان کھلی ہے، تو اب دل میں کوئی نہ کوئی بات آئے گی، کچھ خریدنے کے لیے کھڑا رہ گیا. اس کا گناہ دکان والے کے اوپر ہوگا. تو یہ بڑی بھاری بات ہے. جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد بھی دکانیں کھلی رکھنا، اپنے اپنے کاروبار میں اپنی اپنی تجارت میں مشغول رہنا اور جمعہ سے غفلت برتنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی غفلت کی بات ہے. دکانیں بند کرنے کا حکم ہے، صراحتاً قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی خطبہ اور نماز کے لیے جلدی چلو اور کاروبار کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ دکانیں بند کرنا اور کاروبار کو بند کر کے مسجدوں کی طرف چلنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، نفع کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے. اچھا، پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے دھندوں میں لگ جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. یا الٹا ہو رہا ہے، جمعہ سے پہلے کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور جمعہ کے بعد دکانیں بند کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تجارت بند کر دیتے ہیں. حکم پہلے کا ہے، بعد میں کر رہے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو اپنی تجارت کرے گا، اپنا کاروبار کرے گا، عام دنوں کے مقابلے میں، عام اوقات کے مقابلے میں 70 یعنی 70 درجہ اس کے اندر برکت ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جو ہے مسجد سے جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے نکلتے تھے تو مسجد کے گیٹ کے اوپر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، جیسا تیرا حکم تھا میں نے اس کے اوپر عمل کیا. تیرا حکم تھا کہ کاروبار بند کر دو، نماز کے لیے آ جاؤ. کاروبار بند کر کے ہم نماز کے لیے آ گئے، آپ کا حکم ہم نے پورا کیا. اب تیرا دوسرا حکم ہے کہ نماز پوری ہو جانے کے بعد زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق حاصل کرو. اب ہم اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے اندر برکت عطا فرما. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے عید کی نماز میں پہلے نماز ہو جاتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے. شروع میں ایسا ہوتا تھا، پہلے جمعہ کی نماز ہو گئی، بعد میں خطبہ ہوا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی اور خطبہ دینے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے گئے ممبر کے اوپر، خطبہ شروع کیا. ملک شام سے تجارتی قافلہ تجارت کرنے کے لیے، ضرورت کی چیزوں کو بیچنے کے لیے آیا، اور ڈھول تماشے کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے اس کا اعلان کیا گیا. تو اس وقت جو ہے مدینہ کے اندر ساری ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی تھی، اس قافلے کا انتظار رہتا تھا. اس قافلے کے اندر جو ہے ساری ضرورت کی چیزیں مل جایا کرتی تھی اور سستی بھی ملتی تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، اب صحابہ نے، بہت سے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سے چلے گئے اعلان سن کر کے کہ بھئی تجارتی قافلہ آیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ دحیہ ابن خلف کلبی کا ایک قافلہ تھا. اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، ملک شام سے آتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہوں گے. تو لوگوں نے سوچا کہ اگر نہیں جائیں گے تو ضرورت کی چیزیں ہماری رہ جائیں گی، خریدنے کے لیے چلے گئے. بہت تھوڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے رہ گئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تجارت کی طرف اور لہو و لعب کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تجارت سے اور لہو و لعب سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب چلے جاتے، کوئی بھی نہ رہتا مسجد میں خطبہ سننے کے لیے، تو پھر یہ مدینہ کی ساری وادیاں اللہ کے عذاب سے بھر جاتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کی اہمیت کو سمجھو. جمعہ کے دن تھوڑا اہتمام کر لو، اپنے کاروبار کو تھوڑا جلدی بند کر دو، اپنے کام کی ترتیب کو تھوڑا آگے پیچھے کر لو، پوری تیاری کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر آؤ. اللہ کے دین کی باتیں جو ہوتی ہے اس کو سنو. آج اس ملک کے اندر مساجد کا اور مدارس کا ہونا اور یہ نظام کا ہونا، سننے سنانے کا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت نہ آوے کہ پھر ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں. بہت ساری باتیں ہم کو سننے کو ملتی ہے. سنانے والا، بیان کرنے والا کتنی محنت کے ساتھ، تلاش کے ساتھ بہت ساری باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جمع کر کے لاتا ہے، اور ہم کو صرف مفت میں سننا ہے. آج ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت نہیں رہی، سننے کے لیے بھی تیار نہیں. مسجدیں بھر جانی چاہیے بیان سے پہلے، بہت جلدی. بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی آ جاتے ہیں. یہ قابل رشک ہے، قابل مبارک ہے، اس کے لیے مستقل فضائل ہیں. انشاءاللہ ان کو میں آئندہ بیان کروں گا، ابھی وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.